السلام علیکم۔ اسٹوری آنچ، مصنفہ عنایا راجپوت۔ کہاں تھے تم؟ دادا سائیں کے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ میں نے پوچھا کہاں تھے تم؟ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ دادا سائیں نے اس کو جھٹکا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک طوائف کو خریدنے کے لیے آپ نے ہمارے اکاؤنٹس کنگال کیوں دیے؟ دادا سائیں کی بات نہیں تھی، انگارا تھا۔ تمیز سے دادا سائیں، نہ جانے کیوں اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ تم اب مجھے تمیز سکھاؤ گے اس طوائف کے لیے؟ نہ جانے دادا کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات وہ طوائف نہیں ہے، اور دوسری بات اب اگر ان کے کردار پر بات کی گئی تو میں سب کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ کہتے اس نے نواز شاہ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں، ہماری ناک کٹوا دی تم نے، ذرا بھی غیرت نہیں آئی تمہیں؟ نواز شاہ نے اس کا گریبان تھاما تھا۔ نہیں آئی غیرت مجھے۔ سنا آپ نے؟ آپ لوگوں کو اسے اپنی بہو کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اب میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ اس کی بات پر تو مانو سب حیران رہ گئے تھے۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہوا تو ساتھ ہی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس سال تو نومبر سے بارشیں شروع ہوئیں اور شاید دسمبر کے اخیر تک ختم نہ ہوتی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گلیاں ناپتی اپنی مطلوبہ دکان پر جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو آج بارش، پانی اور کیچڑ سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ کیا ہوا لالا رخ؟ آج کیا تمہیں بارش پسند نہیں آ رہی؟ کیوں جلدی جلدی چل رہی ہو؟ ابریش کے سوال پر وہ مسکرائی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بس ویسی الجھن سی ہو رہی ہے، جانے کیوں دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے ابریش، جو اس کی واحد دوست تھی، اس سے کہا۔ تم پریشان مت ہو، جس وجہ سے تم پریشان ہو رہی ہو وہ اس وجہ میں ابھی 10 دن باقی ہیں، ہم کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے۔ ابریش کی بات پر وہ طنزیہ مسکرائی۔ ہم کیا سوچیں گے ابریش؟ جو ہم پچھلے 21 سالوں میں سوچ سکیں وہ ہم 10 دن میں سوچ کے کیا کر لیں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، تم دیکھنا، اب کی بار سب ختم ہو جائے گا۔ لالا رخ کی آواز میں بے یقینی تھی، اس کی آواز میں ڈر تھا، خوف تھا۔ بی بی جی، کیا چاہیے؟ وہ جس دکان پر کھڑی ہوئی تھی، اس دکان کے مالک نے کہا۔ اپنی مطلوبہ اشیاء نکلوا کر اس نے پیسے دیے اور وہاں سے نکلنے لگی۔ جب اس کا بہت برا ٹکراؤ ہوا، وہاں لالا رخ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی، لیکن وہ لالا رخ تھی، وہ کبھی فضول میں بحث نہیں کیا کرتی تھی، وہ بس معاف کر دیتی تھی۔ اسے وقت معاف کیجیے گا، وہ یہ کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکا جو اپنی بہن کے ساتھ اس دکان میں آیا تھا، اچانک کسی وجود سے ٹکراتے دیکھ وہ خود کو نہ سنبھال سکا تھا، نہ ہی اس لڑکی کو، جبکہ اس لڑکی کو ٹکر کی وجہ سے شاید کافی چوٹ بھی لگ چکی تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے لڑکی سے سوال کیا تھا۔ جب نقاب میں لپٹی دو آنکھوں نے نظریں اٹھا کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا، وحاج نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سنہری ہیں، بڑی بڑی سنہری آنکھیں۔ ہم ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہی وہ دکان سے نکل گئی تھی۔ وحاج کا دل چاہا کہ وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دوبارہ دیکھتا۔ کیا ہوا بھائی، کہاں کھو گئے؟ اس نے اپنی بہن کی آواز پر اس کو دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، یہ کہتے وہ باہر آ گیا، لیکن وہ لڑکی جا چکی تھی۔ بھائی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا کوئی ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ انابیہ کا سوال تھا، وہ بری طرح چونکا تھا۔ اس کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ اور اگر میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں تو کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ اس سوال کا جواب ابھی اس کے پاس بھی نہ تھا۔ میں نے کہا نا انابیہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ چلو اب گھر، دادا سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہی وحاج اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی عبائے والی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ وحاج جب گھر آیا تو دادا صاحب نے اس سے استفسار کیا تھا۔ صرف دادا صاحب ہی تھے جو اس سے سوال کر سکتے تھے، اور ان کا وہ جواب دے بھی دیا کرتا تھا۔ کسی کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی وحاج نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہو۔ وہ اپنے خاندان کا سب سے اکڑ مزاج لڑکا تھا، لیکن اپنے دادا صاحب کی بات پر ہمیشہ ایسے سر جھکاتا جیسے وہی اس کے ماں باپ ہوں۔ بس آپ کو پتا تو ہے، لڑکیوں کی شاپنگ کا ان لوگوں کی شاپنگ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وحاج نے اپنی بہن کو دیکھتے کہا، جبکہ بہن اس بات پر حیران تھی۔ وہ تو 30 منٹ پہلے ہی مال سے نکل آئی تھی۔ وحاج سے جانے کیوں کھڑا اس کو بے عزت کروا رہا تھا۔ نہیں دادا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے ہیں، اس کی بہن نے اپنے دادا کو دیکھ کر کہا تھا، جس پر وہ مسکرائے۔ انہوں نے کبھی بیٹی اور بیٹے کو کم نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ ایک دوسرے کے برابر سمجھا، لیکن وحاج ان کا فیورٹ ہوتا تھا۔ میری بیٹی کو تنگ مت کیا کرو وحاج، وہ ویسے بھی یہاں سے جانے والی ہے۔
अमीना बेगम ने अपनी बेटी को देखते कहा था, जिस पर वो मुस्कुराया। शुक्र करे कि वो यहाँ से जा रही है। वह आज भी मुस्कुरा रहा था। शायद ये इन लोगों की खुशियों का दिन था, और शायद आखिरी दिन भी। शाह हवेली में अबराज शाह अपने बेटों के साथ रहा करते थे। खुदा ने इनको बेटी से नहीं नवाजा, लेकिन इनको पोतियों से ज़रूर नवाज दिया था। इनके 2 बेटे थे, नवाज शाह और अजमेर शाह। नवाज शाह की शादी अबराज शाह की पसंद से हुई थी, इनकी भतीजी से, जो एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू साबित होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। अमीना बेगम और नवाज शाह को रब ने सबसे पहले वहाज शाह से नवाजा था। इनके ख़ानदान का पहला पोता, इनके ख़ानदान का पहला नवासा था, इनके ख़ानदान का पहला बेटा। इनके बाद रब ने इनको अनाबिया शाह से नवाजा, और इसके बाद इनकी कोई औलाद नहीं थी। जबकि अजमेर शाह ने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन जब जिनसे उन्होंने शादी की, जिनको चुना था, वो भी बेहतरीन औरत थी। इस घर को संभालने में, इस घर को महल बनाने में इन 2 औरतों का ही हाथ था। ज़रनूर बेगम बिल्कुल अमीना बेगम से बहनों की तरह मोहब्बत और अकीदत रखती थी। इनको रब ने 3 बेटों से नवाजा और 2 बेटियों से नवाजा, अरशमान, ज़ावियार, अहमद और अबीर। ज़हरा हवेली में पुरानी रवायत के तहत बेटियों की शादी जल्द की जाती थी, और अनाया को कोई ख़ास पढ़ाई से लगाव भी नहीं था, इसलिए यूँ इसकी शादी नवाज शाह के किसी दोस्त के बेटे से रख दी गई। अनाबिया अरशमान और ज़ावियार से छोटी थी। खुद अरशमान का दिल था कि वह अपने लिए अनाबिया को चुनता, लेकिन शायद वो इस सब में बहुत लेट कर चुका था। जब इसने अनाबिया को अपनाने का सोचा, तब इसका रिश्ता हो चुका था, इसीलिए इसने घर में किसी से बात नहीं की थी। लेकिन दिल ही दिल में कभी अनकही मोहब्बत इसमें पनपती रही, इसको इल्म ही ना हो सका। अगले रोज़ वह आज लाशौरी तौर पर घर से किसी काम के लिए निकला, लेकिन न जाने कैसे कब इसने गाड़ी इस दुकान की तरफ मोड़ दी, मॉल में मौजूद वो छोटी सी दुकान जहाँ पर वो आई थी। दरअसल वो दुकान मॉल के अंदर नहीं थी, बल्कि मॉल के साथ एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें लड़कियों का सामान जैसे चूड़ियाँ वगैरह रखी जाती थी। जाने क्यों वो वहाँ आ गया था। वहाँ आते जब दुकानदार ने इसे सवाल किया कि वह आज को क्या चाहिए, तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले रोज़ यही सिलसिला जारी रहा। वो रोज़ वहाँ आता, इस लड़की को ढूंढता, लेकिन वो इसको कहीं नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलती? अगर वो आती तो वह आज को मिलती ना। चूँकि घर में शादी थी और वह आज रोज़ लड़कियों को लेकर इसी मॉल आया करता था और बाहर दुकान के पास रुक जाता, इस दिन भी इसने ऐसे ही किया। वो दुकान के बाहर खड़ा अपने फ़ोन में मसरूफ़ था जब इसे खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी, किसी की हंसी की आवाज़। इसने नज़रें उठाकर देखा तो ये वही नकाब वाली आंखें थीं, लेकिन अबाए का कलर चेंज था। पहले वहाज को लगा कि वो आंखें सिर्फ काले हिजाब में अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आंखें तो हर हिजाब में अच्छी लगती थी। इस लड़की ने सफ़ेद रंग का अबाया पहन रखा था और साथ सफ़ेद हिजाब ओढ़ा था, जिसका नकाब बनाकर इसकी आंखों के आगे आ रहा था। इसने नज़र उठाकर वहाज को देखा, और वहाज ने पहली और आखिरी बार किसी औरत को देखा था। वहाज को इल्म नहीं था कि ये औरत इसकी ज़िंदगी की आखिरी औरत बनने वाली है। मोहतरमा, बात सुने, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वह आज को जो 3 दिन से बेचैनी थी, वो इसको ख़त्म कर देना चाहता था। वह आज इस लड़की को जानना चाहता था। हम हर ऐरे गहरे से बात नहीं कर लेते। वह आज ने शायद पहली दफ़ा इसकी आवाज़ सुनी थी। इसकी आंखों की तरह इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। मेरी बात सुने, हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आप एक इंसान की नींद और सुकून के पीछे पड़ गई हैं? वह आज की बात पर लाला रुख मुस्कुराई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमने किसकी नींद छीनी और किसका सुकून छीना? इसने शायद तंजिया कहा। गुलाम आपके सामने मौजूद है। हमारा चैन और हमारा सुकून छीना आपने। वह आज की बात सुनते लाला रुख खिलखिलाई थी। जाए साहब, वो देखे आप जैसे अकेली लड़की देखी नहीं और फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ये कहती वो वहाँ से जाने लगी थी जब वह आज इसके आगे आ गया। लाला रुख ने नज़र उठाकर इसको देखा और इसको देखती रह गई। वह आज 6 फुट का खूबसूरत तरीन नकूश रखने वाला नौजवान था। इसके कपड़ों, इसके जूतों से कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो कोई भी गली का चलफंगा लड़का है। वो एक अच्छे घराने का लग रहा था। लाला रुख ने इसको देख के नज़रें फेर ली थी। आपने हमसे क्या बात करनी है? आप यहाँ खड़े रहकर भी कर सकते हैं, इसने वह आज की आंखों में देखते कहा था। देखें, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो यहाँ पर नहीं हो सकती। आप प्लीज़ 5 मिनट मुझे दे दें, मेरे साथ किसी बेशक फूड कोर्ट में आ जाएं। वह आज ने बेबसी से इसको कहा, जिस पर इसने नज़रें उठाकर दूर खड़ी गाड़ी को देखा। गाड़ी के बाहर 2 नौजवान, शायद इसके गार्ड थे, वो इसी को देख रहे थे। जाने क्यों लाला रुख घबराई थी। हमें इसकी इजाज़त नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये कहती वो जाने लगी थी जब वहाज ने इसका रास्ता दोबारा रोका। कुछ गार्ड्स इसकी जानिब आने लगे थे कि शायद ये लड़का इनकी बीबी को तंग कर रहा हो। इसने नहीं का इशारा किया था, जिससे गार्ड नहीं रुके थे।
دیکھیں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیں، میں آپ سے کال پر بات کر لوں گا۔ اس کی بات پر وحاج نے نظر اٹھائی، میرے پاس فون نہیں ہے، اور وحاج حیران رہ گیا، آج کے زمانے میں بھی کسی لڑکی کے پاس فون نہیں؟ آپ گھر کا ہی نمبر دے دیں۔ وحاج نے آخری بات کی، میں نے آپ کو کہا نا میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، جو بات آپ نے کرنی ہوگی میں آپ سے خود کانٹیکٹ کر کے بات سن لوں گی۔ یہ کہتے اس نے گارڈ کو دیکھا، یہ سنتے وحاج نے اس کو اپنا کارڈ دیا تھا جہاں پر وحاج شاہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کارڈ اپنے بیگ میں رکھ لیا اور وہاں سے چلتی تھی۔ آپ لوگ وہاں جا کر کسی کو کچھ نہیں بتا رہے کہ کون سا لڑکا میرے سامنے آیا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ اپنی وجہ سے وحاج کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جی بی بی، ڈرائیور اور گارڈز نے اس کی تائید کی تھی، اور وہ واحد لڑکی تھی جس کی سب سنتے تھے۔ جانے کیوں وہ کارڈ اب بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھا، وہ چاہتی تو وہ کارڈ پھینک سکتی تھی۔ وہ دو آنکھیں، گہری آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے آئی جا رہی تھی، جانے کیسی سحر زدہ آنکھیں ہیں ان کی۔ وہ بڑبڑائی، تم بنا بیٹھ کے سن لیتی کہ کیا کہہ رہا تھا، شاید وہ تمہاری نجات کا سبب بنے۔ اس نے جب آ کر اپنی دوست کو بتایا تو اس کی دوست نے جیسے اسے سلوتیں ہی سنا دی، مجھے کیسے پتا کہ وہ ہماری نجات کا سبب بنے گا بھی یا نہیں، ویسے بھی کچھ دن ہی بچے ہیں، اس کے بعد ہماری عمر پوری ہو جائے گی اور پھر ہمیں زندان میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کہتے لالا رخ کی آنکھیں دنیا جہاں کا دکھ خود میں سموئے ہوئے تھی۔ دوسری جانب وحاج اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن شام کو وہ جب اکیلی ہوئی تو جانے کیوں اس کا دل کیا کہ وہ وحاج سے کانٹیکٹ کرے، خود کو یہاں سے نکالے۔ جانے کی خواہش اس کے دل میں دوبارہ اٹھی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا کوئی بھی نہیں جو اس کو اس کوٹھے سے نکال کر لے جائے۔ ابھی وہ آرام کے لیے کمرے میں آیا ہی تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ انجانا نمبر دیکھتے اس کے دل میں جانے کیوں یہ خواہش آئی کہ یہ کال لالا رخ کی ہو۔ السلام علیکم، اس نے کال اٹھاتے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ لالا رخ نے آہستہ سی آواز میں سلام کا جواب دیا تھا۔ وحاج کو تو اس پل جیسے دنیا جہاں کی خوشی نصیب ہو گئی ہو۔ کیسے ہیں آپ؟ وحاج نے اخلاقاً سوال کیا۔ میں نے ان سب چیزوں کے لیے آپ کو کال نہیں کی، مجھے بتائیں آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ لالا رخ نے دو ٹوک انداز میں کہا، دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن جب میں نے آپ کو مال میں دیکھا تھا تو مجھے آپ اچھی لگی تھی۔ میں گلی کا کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں جس کا دل ہر کسی پر آ جائے۔ میرا دل اگر آپ پر آیا ہے تو صرف آپ پر ہی آ سکتا ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ لالا رخ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ آج تک اس سے کافی لڑکوں نے یہ کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، وہ پیاری ہے، لیکن اس سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ اس کو عزت دینا چاہتا ہے۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لالا رخ جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار بھی وحاج کو ہاں کہہ دیتی تو وحاج کے اپنے لیے اور اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اپنے نکاح کے لیے، اپنی نجات کے لیے وحاج کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اس کی وجہ؟ جانے کیوں وحاج کی زندگی جیسے بجھ گئی۔ نہیں، آپ کو یہ جاننے کا بالکل حق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی لالا رخ نے کال کرتی تھی اور فون بند کر دیا تھا۔ جانے کیوں بھی اس کو رونا تھا، بہت سارا رونا اس کی نجات ختم ہونے میں کچھ دن رہ گئے تھے۔ دراصل لالا رخ جب چھوٹی سی تھی تو اس کے کوٹھے میں لے آیا گیا تھا اور اس کو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ کس کے درمیان نہیں ہو جاتی تو تب تک اس کو نہ کوئی ہاتھ لگائے گا، نہ ہی وہ رقص کے لیے کسی کے سامنے جائے گی۔ لیکن اب اس کو 21 کے ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ اس نے بہت بار یہاں سے نجات کا سوچا۔ جب 13 سال کی عمر میں اس کو کوٹھے کا مطلب سمجھ آیا تو اس کو خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ جانے کیوں وہ یہاں تھی۔ اس نے اللہ سے 12 سال میں بہت دعائیں مانگی تھی کیونکہ ایسا بندہ کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ یہاں سے نکل جائے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جانے کیوں آخری کچھ دنوں میں وحاج کے آنے سے اس کے دل میں خواہش آ گئی تھی کہ شاید اس کو وحاج وہاں سے نکال سکتا ہے، لیکن وحاج بھی کیا ہی کر سکتا تھا۔ وحاج نے اگلی شام بھی دوبارہ اس کو کال ملائی لیکن کال نہیں گئی تھی۔ اگلے دن لالا رخ نے فون آن کیا تو اس پر وحاج کی کافی کالز تھی۔ اس نے وحاج کو کال ملائی لیکن مہندی میں بزی ہونے کی وجہ سے وحاج لالا رخ کی کال نہیں اٹھا سکا تھا۔ شام کے قریب جب اس نے اپنا فون دیکھا تو اس کی 2 مس کال دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اللہ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس نے فوراً کال ملائی، کال جا رہی تھی۔ اس نے شکر کیا، شکر ہے خدا کا جو آپ نے کال تو اٹھائی۔ جب اس نے کال اٹھائی تو وحاج کی آواز گونجی تھی، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں بس سننے کے بعد آپ خود مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ لالا رخ کی بات پر وہ مسکرایا۔ وحاج دراصل اس سے محبت کر بیٹھا تھا، اور جب انسان محبت کر لیتا ہے تو اس کے لیے آپشنز نہیں ہوتے۔
اس کے لیے یہاں تو اقرار ہوتا ہے یا انکار، جو محبت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو انکار بالکل مشکل ہوتا ہے۔ آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ آج اس کی بات سننے کے لیے اپنی ہر مصروفیت ترک کر سکتا تھا۔ میں ایک وائف ہوں، کوٹھے پر رہتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی وہاج پر جیسے آسمان گرا تھا۔ آپ مذاق کریے نا، وہاج نے اس سے سوال کیا تھا۔ اتنی بڑی بات میں مذاق میں نہیں کر سکتی مسٹر۔ اس کی بات پر وہاج جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں سے نکلا تھا۔ کیا آپ اپنی رضامندی سے وہاں پر ہیں؟ وہاج کے سوال پر وہ ہڑبڑائی۔ مجھے یہاں پر لایا گیا ہے، لیکن خدا کی قسم میں بالکل پاک ہوں۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ آپ بس مجھے یہاں سے نکال دیں۔ بے شک آپ مجھ سے نکاح نہ کریں، آپ بس مجھے یہاں سے نکال دیں۔ یہ سنتے جیسے وہاج پر ڈھیروں سکون اترا تھا کہ وہ پاک تھی، خدا نے اس کو پاک رکھا تھا، اور ویسے بھی پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اس کو ساری ڈیٹیلز بتا دی۔ اب اس کو وہاج کا انتظار تھا۔ وہاج کے سر پر تو بہت ساری ٹینشن آ گئی تھی۔ یہ بات سن کر وہاج نے لالا رخ کو نکالنا بھی تھا، اس سے نکاح بھی کرنا تھا۔ تمہاری عمر پوری ہوئی، تم یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ اب انکار نہ کرنا رخ، دیکھنا جب تم اس فیلڈ میں آ جاؤ گی تو تم خود ہی اس کو نہیں چھوڑو گی۔ کوٹھے کی بائی اس سے یہ کہہ رہی تھی، جبکہ لالا رخ نے نفرت سے نگاہ پھیری تھی۔ چونکہ جشن کا دن ہے، اس لیے آج کا رقص لالا رخ کرے گی۔ یہ سنتے لالا رخ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ کیسے وہ غیر مرد کے سامنے ناچنے جائے گی؟ اوف خدایا، اس سے اچھا وہ مر جاتی۔ مجھے ایک دن کی مہلت اور چاہیے، اس نے کوٹھے کی بائی کو دیکھتے کہا تھا۔ کوئی مہلت نہیں، 21 سال کی مہلت دی تھی، بس اب ختم، جا کر تیار ہو۔ یہ سنتے لالا رخ کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا تھا۔ اس کو اندر لے کے جایا گیا اور اس کو کپڑے پہنا کر تیار کیا گیا تھا۔ وہ آفت لگ رہی تھی۔ ایک تو پہلے خدا نے اس کو حسن سے نوازا تھا، اور دوسرا خوبصورت اشیاء نے اس کو حسین بنا دیا تھا۔ جو اس کو دیکھ رہا تھا دانتوں میں انگلیاں دبا رہا تھا کہ وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاج نے آج کی رات اس کو جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا، نہ جانے وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے ڈھیروں پانی آنسو بار بار گر رہے تھے۔ جانے کیوں اس نے آدم ذات پر بھروسہ کیا۔ جب وہ مکمل تیار ہو گئی تو اس کو نیچے لایا گیا تھا۔ 2 لڑکیاں اس کو نیچے لے کر آ رہی تھی۔ وہاں پر موجود جتنے مرد بیٹھے تھے سب اس کو دیکھ کر بے ساختہ حیران ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی اتنی حسین رہی تھی۔ ان سب مردوں نے اس کو ضرور دیکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں موجود پانی کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میں ایک وجود ایسا تھا جس کی نظر صرف اس کی آنکھوں میں موجود پانی پر تھی۔ وہاج کا دل چاہا کہ اس کو اس مجمع سے کہیں دور لے جائے۔ وہ فوراً سے پہلے بائی کے پاس پہنچا تھا اور وہاں پر ایک عام انسان ہی بن کر آیا تھا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے بائی کے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا، جس پر وہ مسکرائی۔ آؤ آؤ صاحب، یہاں سب ہم سے بات ہی تو کرنے آتے ہیں، انہوں نے خباثت سے کہا۔ وہ جو لڑکی جس کا آج رقص ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ وہاج کی بات سنتے دروازے کے باہر کھڑی لالا رخ کی دوست کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ تو کیا واقعی وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ یہ مرد محبت کا ایک ڈرامہ تھا، وہ بھی دوسرے مردوں کی طرح اس کو خریدنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ڈھیروں سوال آئے تھے۔ وہ فوراً سے پہلے نیچے رقص کرتی لالا رخ کے پاس پہنچی تھی۔ رقص میں تھوڑا وقت تھا، اس لیے اس کو واپس کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ ابھی کچھ خاص مہمانوں کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ لالا رخ، وہ آ گیا ہے۔ یہ سنتے لالا رخ کے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ شاید وہ اس کو یہاں سے نکال کر لے جائے، لیکن وہ تمہیں خریدنا چاہ رہا ہے۔ یہ سنتے لالا رخ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ امیدوں کو آس کو اس نے ٹوٹتے دیکھا تھا۔ اس کی بات پر جو رہی سی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کو وہاں پر جا کر رقص کرنا پڑتا تھا۔ اس کو اپنا جسم بیچنا پڑتا۔ لادتاد آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کو نیچے لایا جا رہا تھا۔ جانے کیوں وہ مولا سے اپنی موت مانگ رہی تھی۔ اللہ مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو، اللہ مجھے یہاں سے اٹھا لے۔ اس کے دل میں ڈھیروں دعائیں جمع ہو رہی تھی۔ ابھی وہ وہاں کوٹھے کے درمیان میں جا کر کھڑی ہوئی تھی کہ جیسے کسی کی نظروں کی طرف اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ آ چکا تھا، اس کو دیکھتا اس کے قریب چلا آ رہا تھا۔ اس نے وہاج کو دیکھتے نظریں پھیر لی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لالا رخ کو لگا کہ یہ خواب ہے، وہ اس کو وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر، کسی کے چہروں میں اطمینان تھا، کسی کے چہروں پر خباثت۔ کوٹھے میں کسی نے اس کو روکا نہیں تھا۔ کیا وہ اس کو خرید چکا تھا؟ او خدایا، وہ اس کو وہاں سے لے کر جا رہا تھا، وہ اس کو ذلت سے نکال چکا تھا۔ اس کو گاڑی میں لا کر بٹھاتے وہاج نے اپنے شانوں پر اوڑھی شال اس کے گرد اڑائی تھی تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہاج ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ لالا رخ اب بھی حیران تھی، کسی نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ وہ کوٹھے سے نکل آئی تھی، اللہ نے اس کی عزت بچا لی تھی۔
کتنے میں خریدا ہے آپ نے مجھے؟ لالا رخ نے وہاج کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جتنے کا بھی خریدا ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو دیکھ کے کہا تھا۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، یہ میرا ہی مسئلہ ہے۔ جانے کہ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس نے اس کو خریدا تھا۔ وہاج کے پاس کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں، وہ اس کو جہنم سے کیسے نکال لیتا؟ وہ اس کو خرید کر لایا تھا۔ اپنے مفاد کے لیے خریدا ہے نا آپ نے مجھے؟ لالا رخ جانے کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہی تھی۔ دیکھیں آپ غلط سوچ رہی ہیں، اور اس نے لالا رخ کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ ہٹا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ غلط نہ سمجھیں، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہوگا۔ فی الحال میں آپ کو ایک فلیٹ پہ لے کے جا رہا ہوں، فلیٹ آپ کے نام کر دوں گا، آپ وہاں پر اکیلے ہی رہیے گا۔ اگر آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے تو آپ اکیلی رہ سکتی ہیں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ سنتے لالا رخ نے وہاج کی آنکھوں میں دیکھا تھا یہاں پہ واقعی سچائی تھی، لیکن خریدنے والی بات اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کو سمجھنا چاہا تھا۔ وہ وہاں آ تو گئی تھی لیکن ایک نئی ٹینشن اب کسی خیر کے در پر ہونا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے کمرہ بند تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رخ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ کون؟ اس نے سوال کیا۔ کھانا کھا لیں۔ وہ ٹرے لیے منتظر تھا۔ آج اس کی بہن کی بارات تھی لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ یہاں سے جائیں پلیز۔ یہ کہتے رخ نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ دیکھے کھانے سے کیا ناراضگی رخ؟ اس نے رخ کا نام پہلی دفعہ لیا تھا۔ رخ کا دل دھڑکا تھا۔ کہاں نہ جائیں یہاں سے؟ کیوں سر کا عذاب بن گئے ہیں؟ اب کی بار وہ چلا گیا تھا فلیٹ کو لاک کر کے۔ جب وہ گھر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں سب موجود تھے۔ سب کے پاس پریشانی کی سب سے بڑی وجہ وہاج تھا۔ کیا ہو گیا گائز، شادی ہوگی؟ وہ تقریباً رات کے 2 بجے آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ دادا صاحب کے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ میں نے پوچھا کہاں تھے تم؟ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ دادا صاحب نے اس کو جھٹکا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک طوائف کو خریدنے کے لیے آپ نے ہمارے اکاؤنٹس کھنگال کیوں دیے؟ دادا صاحب کی بات نہیں تھی، انگارہ تھے۔ تمیز سے دادا صاحب، نہ جانے کیوں اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ تم اب مجھے تمیز سکھاؤ گے اس طوائف کے لیے؟ نہ جانے دادا کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات وہ طوائف نہیں ہے، اور دوسری بات اب اگر ان کے کردار پر بات کی گئی تو میں سب کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ کہتے اس نے نواز شاہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ کیا کرو گے تمہاں؟ ہماری ناک کٹوا دی تم نے، ذرا بھی غیرت نہیں آئی تمہیں؟ نواز شاہ نے اس کا گربان تھاما تھا۔ نہیں آئی غیرت مجھے، سنا آپ نے؟ آپ لوگوں کو اسے اپنی بہو کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اب میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ اس کی بات پر تو مانو سب حیران رہ گئے تھے۔ کیا؟ دادا صاحب نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ میری بیوی اور میرے بچے کی ماں بھی۔ ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرائے اور دادا صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ہمیں وہ عورت قبول نہیں۔ یہ کہتے دادا صاحب نے جیسے حکم سنایا تھا۔ قبول کریں؟ تھپڑ کا اثر تھا یا غصہ؟ اس نے جیب سے پستول نکالی تھی۔ کیا اب تم اپنے لیے مجھ پر گولی چلاؤ گے؟ دادا صاحب کی آواز بلند تھی۔ سب حیران پریشان کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب انابیہ روتی بلکتی حالت میں اس کے سامنے آئی۔ انابیہ کیا ہوا؟ تمہاری تو برات تھی نا؟ اس کے سوال پر انابیہ روتی اس کے سامنے آئی۔ بھائی انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ لیکن کیوں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جب ارشمان چلتا اس کے قریب آیا۔ میں انابیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بھائی۔ ارشمان کی بات پر وہ ارشمان کو دیکھنے لگا۔ میں نہیں جانتا کس بنا پر انہوں نے انکار کیا، لیکن میں پہلے انابیہ کو کھو چکا ہوں، اب نہیں کھونا چاہتا، پلیز۔ ارشمان وہاج کا ہاتھ تھا، مجھ سے انابیہ مانگ رہا تھا۔ رک جاؤ، پہلے میری کشتی تو پار ہو جائے۔ وہ جھوٹ بول چکا تھا لیکن اب نکاح جلد از جلد کرنا تھا۔ تو بھائی بھائی، یہ کہتے ارشمان بھی چلا گیا۔ اگلی شام جب وہ فلیٹ آیا تو رخ میں ہوش پڑی تھی۔ اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا اور وہاج کی جان پر بن گئی۔ او خدایا، اس نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں ہوا، بس ٹھنڈ اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ شاید واش روم میں گرنے کے سبب کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، آپ چینج کروا دیں۔ اس کی بات وہ وہاج حیرت سے دیکھنے لگا۔ اوکے، میں کروا دیتی ہوں، شاید نئی شادی کی وجہ سے آپ گھبرا رہے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر ادھیر عمر کی تھی، اس لیے فطری جھجک سمجھی۔ جب لالا رخ کو ہوش آیا تو وہ چونکی۔ اس کے کپڑے بدل چکے تھے۔ وہاج صوفے پر بیٹھا مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، رخ نے جواب دیا۔ میرے کپڑے؟ رخ نے وہاج کو دیکھا۔ کیا؟ وہاج جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے مگر بولا نہیں۔
میں نے یہ کپڑے نہیں پہنے تھے، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ رخ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہاج نے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا، میں آپ سے کیا سوال پوچھ کر رہی ہوں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ رخ نے سر جھٹکا جس سے اس کے لمبے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ وہاج کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، وہ صوفے سے اٹھ گیا۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، سوچ کر مجھے بتا دیجیے گا، میں باہر ہی ہوں۔ وہ یہ کہتے باہر چلا گیا تھا۔ رخ کو سمجھ نہ آئی کہ جواب کیا دے۔ اب اس کے پاس جو آخری سہارا، واحد سہارا تھا وہ وہاج تھا، مگر وہ اس سے نکاح کر بھی لیتی تو کیا ثبوت تھا کہ وہ اس کو خوش رکھے گا اور اس کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے تھے جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ وہاج صوفے پر بیٹھا اپنے فون میں مصروف تھا۔ اس کو دیکھتے اس نے اپنا فون سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ کیا سوچا آپ نے؟ وہاج نے اس کو دیکھ کے سوال کیا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ثبوت ہے کہ آپ مجھے بعد میں خوش رکھیں گے؟ وہاج نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ وہاج نے اس سے سوال کیا۔ میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کو اگر اپنے فیوچر کی پرواہ ہے تو وہ مت کیجیے گا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے میں سڑک پر بھی رہ لوں گا۔ میں ہر چیز آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ وہاج کی بات پر لالا رخ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا اور نظر جھکا دی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے محافظ بن کر رہیں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے علاوہ جس مرد سے شادی کر لیں، لیکن مجھے کبھی اپنے نام سے دور نہ کریں، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ یہ کہتے ہی لالا رخ صوفے پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بے فکر رہیں، میں مرد ہوں اور مرد جب کسی ایک عورت کا ہو جاتا ہے تو دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس کی بات پر رخ مسکرا دی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح کا انتظام کیا گیا اور اس کے کچھ دوست آئے اور نکاح بھی ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تو لالا رخ ویسے ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کے گھر والے اس بات پر اعتراض نہیں کریں گے کہ میرا تعلق جہاں سے ہے اور میں اب آپ کے نکاح میں ہوں؟ یہ سنتے ہوئے ہاتھ مسکرا دیا۔ سوال بھی آپ نے کیا اور جواب بھی خود ہی دے دیا۔ رخ سمجھ نہ سکی۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ آپ میرے نکاح میں ہیں، یہ ان کا جواب ہے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کب تک رہے گا، مجھے بس یہ فرق پڑتا ہے کہ اب آپ مجھ سے منسوب کر دی گئی ہیں، اب آپ میری ہیں۔ اس کا ہاتھ وہاج نے اپنے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہاج روز آفس سے واپسی پر اس کے پاس آتا تھا۔ اس نے حویلی جانا ہی چھوڑ دیا تھا، گھر والوں کی کالز بھی وہ نہیں اٹھاتا تھا۔ وہاج گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، لیکن جب 15 دن وہ نہ آیا تو دادا صاحب خود اس فلیٹ کی طرف آ گئے۔ رخ جو ابھی سو کر اٹھی تھی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ آئینے میں چہرہ دیکھا تو پیلا پڑ رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ قریباً 6 کا وقت تھا۔ وہاج اسی وقت آتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دادا صاحب کو دیکھتے وہ گھبرا گئی۔ اس نے وہاج کے فون میں سب کو دیکھ رکھا تھا۔ وہاج کہاں ہے؟ دادا کی کرخت آواز گونجی۔ وہ گھر نہیں ہے، یہ کہتے وہ سائڈ پر ہوئی تھی۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ وہاج کے دادا سے اس کو اس وقت اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ جی؟ رخ کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بیٹا جب سسرالی پہلی بار آئیں تو پانی پوچھتے ہیں۔ یہ بات کرتے وہ مسکرا رہے تھے۔ لالا رخ نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر ان کو دیا۔ کیا کرتی ہو؟ وہ لالا رخ سے سوال کر رہے تھے جب اس کو سخت چکر آیا۔ بیٹے آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ سنتے وہ بیٹھ گئی۔ ان 15 دنوں میں وہاج نے اس کو فرش سے عرش پر بٹھایا تھا۔ کچھ بھی نہیں، گھر ہوتی ہوں۔ اس کی بات سنتے دادا صاحب مسکرائے۔ اس ننھی سی ڈبیا کو آپ گھر کہہ رہی ہیں؟ وہاج نے اس کو بتایا تھا کہ دادا بہت سخت ہیں، لیکن یہ تو کافی اچھے تھے۔ میرے لیے یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ میں گھر اس کو کہتی ہوں جہاں پر عورت کی عزت محفوظ ہو اور وہ سکون سے زندگی گزارے۔ بڑی محلوں میں رہنے والوں کی قبریں بھی مٹی کی ہی ہوتی ہیں۔ یہ کہتے وہ نظر چکا گئی۔ دادا صاحب کو وہ لڑکی پسند آئی تھی۔ آپ تو کافی پڑھی لکھی ہیں؟ دادا صاحب نے سوال کیا۔ نہیں، میٹرک کیا ہے بس، وہ جواب دے رہی تھی۔ کچھ کھلاؤ گی نہیں مجھے، کھانا یا چائے؟ دادا صاحب اس کو بے ہوش کرنے والی باتیں کر رہے تھے۔ جی، یہ کہتے وہ اٹھی اور تھوڑی دیر بعد ٹرے میں موجود کچھ سامان لائی تھی، جس میں بریانی کی پلیٹ، رائتا اور بہت کچھ تھا۔ تبھی وہاج اندر داخل ہوا۔ جانے جہاں کہاں ہو؟ وہاج کی بات سنتے لالا رخ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ دادا صاحب نے ہنسی روکی۔ یہاں ہے تمہاری جانے جہاں۔ دادا صاحب طنزیہ لہجے میں بولے۔ وہاج ہک دک رہ گیا۔ آپ؟ اس نے سوال کیا۔ یقیناً تم پچھلے 15 دنوں سے یہی رہ رہے ہو؟ دادا کا لہجہ سخت تھا۔ ظاہر ہے جہاں بیوی ہوگی وہی رہوں گا۔
وہ صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ رخ اب دونوں نمونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی تو قبرستان میں ہے، میں کیا وہاں جا کر لیٹ جاؤں؟ دادا کے سوال پر رخ نے مسکراہٹ ضبط کی۔ نہیں، بک کروا لیں قبر، وہ بھی انہی کا پوتا تھا، کیسے پیچھے رہتا؟ نالائق! دادا نے اس کو دیکھا۔ جاؤ بیٹی، اپنا سامان پیک کرو، ہم تمہیں رخصت کروانے آئے ہیں۔ دادا کی بات سنتے وہ چلی گئی تھی۔ میں اس پر کوئی آنچ برداشت نہیں کروں گا دادا صحیح، یہ کہتے اس نے سلاد اچک لی تھی۔ انسان بنو، تمیز کرو، دادا صحیح نے ٹوکا۔ وہ کمرے میں آتے ٹہل رہی تھی۔ کیا کروں، طبیعت بھی خراب ہے، وہ کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھی، لیکن کب بے ہوش ہوئی علم نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے آتے کہا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ وہاج کے تو مانو طوطے اڑ کے۔ وہ پریشانی سے لالا رخ کے قریب آیا جو بے ہوش تھی۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ مطلب جو اس نے جھوٹ بولا تھا وہ سچ ہو گیا تھا، وہ واقعی باپ بننے والا تھا۔ جب اس کو حویلی لایا گیا تو سب نے کھلے دل سے لالا کا استقبال کیا۔ ایک تو وہ ان کی پہلی بھابھی اور دوسرا ان کے بھتیجے بھتیجی کی ماں۔ دوسری جانب جب عنایہ کو علم ہوا کہ ارشمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو فوراً وہ ارشمان کے کمرے میں پہنچی تھی۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھ پر ترس کھا رہے ہو؟ وہ ارشمان سے سوال کر رہی تھی۔ ترس والی شکلیں اور ہوتی ہیں۔ ارشمان اس کو سرتا پیر دیکھا۔ شٹ اپ، یہ بکواس بند کرو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی بات سنتے ارشمان نے انابیہ کا ہاتھ تھامتے اس کو قریب کیا۔ بڑی مشکل سے دعائیں مانگ مانگ کر یہ موقع لیا ہے، اب ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ اتنا قریب، لہجہ اور سانسوں کی تپش انابیہ کا منہ جلسا رہی تھی۔ چھوڑو، انابیہ نے اس کو پیچھے کرنا چاہا۔ مجھے اپنا ہاتھ تھامنے دو انابیہ، ورنہ میں ساری عمر تنہا رہوں گا۔ اس کی بات سنتے انابیہ نے نظریں چکائی۔ عورت کو علم ہوتا ہے کہ دل کی تار کہاں سے ٹوٹی اور کہاں جڑتی ہے۔ وہ نظریں چکا گئی۔ بولو نا انابیہ، مجھ سے شادی کرو گی نا؟ اس نے انابیہ سے سوال کیا۔ اوکے، یہ کہتے وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں بھی، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ارشمان جو وہاج کو کمرے میں جاتا دیکھ رہا تھا اس کو روکتے وہاج کے سامنے آیا۔ کیا مطلب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں؟ تم لوگوں کو نہیں پتا میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی؟ اس کی بات پر ارشمان مسکرایا۔ وہاج کو اس ہنسی میں شرارت نظر آئی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دادا صاحب نے آپ کی اور میری شادی ایک ہی دن قرار دی ہے اور فرمایا ہے کہ نہ آپ اپنی دلہن کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی میں۔ یہ کہتے اس نے وہاج کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ او بھائی، تمہاری شادی ہے تو تم رہو نا اپنی بیوی سے دور، میں کیوں رہوں؟ عجیب، ایک تو وہ نئے گھر میں آئی تھی، دوسرا اس کو ایڈجسٹ ہونے میں کافی ٹائم لگنا تھا۔ دادا صاحب کا حکم ہے اور جس نے بھی حکم نہ مانا دادا صاحب شادی میں مزید تاخیر کر دیں گے۔ ارشمان مسکرا رہا تھا۔ کیا ہے یار؟ یہ کہتے وہ آج وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ واپس آیا تھا۔ سوچا کہ لالا رخ اس کے کمرے میں ہوگی، لیکن جب کمرے میں آیا تو خالی بیڈ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ وہاج نے خود سے سوال کیا۔ وہ آہستگی سے انابیہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اگر لالا رخ اس کے کمرے میں نہیں تھی تو ظاہر ہے مطلب انابیہ کے کمرے میں ہی ہوگی۔ جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ پر اس کو لالا رخ کا وجود نظر آیا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے قریب آیا۔ انابیہ شاید سو چکی تھی۔ رخ، وہاج نے لالا رخ کو آواز دی تھی جس کا اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ لالا رخ، اس نے دوبارہ لالا رخ کو اٹھانا چاہا جس سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پہلے تو وہ وہاج کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن پھر جب محسوس ہوا کہ وہاج ہی اس کے قریب ہیں تو اٹھ گئی۔ انابیہ کے سونے کا احساس کرتے وہ دونوں کمرے سے دبے پاؤں باہر نکل آئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس ٹائم کیوں اٹھایا ہے آپ نے مجھے؟ سخت نیند میں تھی۔ کیا مطلب کیوں اٹھایا ہے؟ بیوی ہو میری، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ اس کی بات پر لالا رخ مسکرائی۔ نہیں، دادا صاحب نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا ولیمہ نہیں ہوتا تب تک میں آپ سے نہیں ملوں گی، نہ ہی آپ کے کمرے میں جاؤں گی۔ ایک ادا سے کہا گیا تھا جس پر وہاج مسکرایا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے قریب کیا۔ دیکھو بیٹا، کل ہی ولیمہ رکھوں گا اور کل تم میرے ساتھ میرے کمرے میں ہوگی۔ یہ کہتی وہ رخ کا ماتھا چومتے وہاں سے جا چکا تھا۔ رخ بھی کمرے میں واپس جاتے سو چکی تھی۔ اگلے چند روز میں لالا رخ اور وہاج کا ولیمہ تھا اور انابیہ اور ارشمان کا بھی۔ بس نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ انابیہ اور لالا رخ ایک ہی پارلر سے تیار ہوئی تھی اور واپسی پر ان کو لینے احمد ارشمان کا چھوٹا بھائی پارلر آیا تھا۔ چونکہ لالا رخ کی طبیعت خراب تھی اس کو اسی لیے وہاج کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ جب ایونٹ شروع ہو تو اس کو نیچے لان میں لایا جائے۔ سارا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ وہاج جو ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر کمرے میں آیا تھا، بیڈ پر وجود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ؟ وہاج فوراً استقایا تھا۔ لالا رخ نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا، ہلکے سے گلابی رنگ کا نفیس سا جوڑا تھا جو فینسی بھی لگ رہا تھا۔ وہ پہنے ساتھ لال رنگ کا سہاگن والا دوپٹہ اوڑھے نیچرل میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاج کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟
وہ آج یکٹو کس کو دیکھے گیا تھا؟ لالا رخ کے سوال پر چونکا۔ کتنی بار اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہے مجھے؟ لالا رخ سے سوال کیا گیا۔ جب جب مجھے دیکھیں گے تب تب محبت کریں گے۔ لالا رخ نے یہ کہتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور وحاج نے جھکتے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ نظرِ بددو۔ یہ کہتے وحاج اور لالا رخ مسکرائے۔ جذبات کی آنچ پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ختم شد۔ سو ہاؤ واز دا اسٹوری؟ ٹیل می، مجھے بہت زیادہ اچھی لگی۔ زبردست اسٹوری تھی عنایا رائٹر۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ویڈیو پلیز شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔